بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصدق ینجی والکذب یہلک۔ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملے ارشاد فرمائے، سچ نجات دلاتا ہے، جھوٹ ہلاک اور برباد کرتا ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ بات سے بچو۔ اتنا معمولی گناہ ہو گیا ہے یہ، حالانکہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، اس کے نتائج بہت خراب ہے، اس کا بہت بڑا نقصان ہے جھوٹ کا۔ دیکھو ہمارے حدیث میں ہے ہمارے پاس فرشتے رہتے ہیں حفاظت کے لیے، تاکہ جنات ہمیں ادھر ادھر نہ کر دے، حفاظت کے لیے فرشتے اللہ نے رکھے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اذا کذب العبد، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں، میلم من نتن ما جاء بہ، اس کے جھوٹ کی بدبو سے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، اور آج انسان معمولی بات کے اوپر جھوٹ بول، ارے مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، مذاق میں بھی جھوٹ ہم نہیں بول سکتے، تو جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے، ہمارا کیا نقصان؟ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ سچ نجات دلاتا ہے، جھوٹ ہلاک اور برباد کرتا ہے۔ ایک جھوٹ بولیں گے، ایک جھوٹ کے پیچھے 10 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں ہم کو، اس لیے جھوٹ بات سے اپنے آپ کو بچاوے، مذاق میں بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک عورت کسی بچے کو بلا رہی تھی، بیٹا ادھر آ کچھ دوں، ہمارے نبی نے فرمایا تیرا کچھ دینے کا ارادہ ہے اس بچے کو؟ بچے کو بولا تھا لے 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 ادھر ادھر ادھر، حالانکہ ہوتا نہیں ہے کچھ ہاتھ میں، جب بچہ آتا ہے تو اسے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کچھ دینے کا ارادہ ہے؟ اس خاتون نے کہا ہاں کھجور دینے کا ارادہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرا کچھ دینے کا ارادہ نہ ہوتا تو تیرے نامہ اعمال میں فرشتے جھوٹ کا گناہ لکھتے تھے۔ اندازہ لگاؤ، مذاق اس میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ہم نے 12 وہ حدیث سنی ہے نا، ایک دیہاتی آئے، اللہ کے رسول دور کا سفر ہے، اونٹ دے دو۔ ہمارے نبی نے فرمایا بھائی اونٹ کا بچہ دیں گے۔ اللہ کے رسول اونٹ کا بچہ لے کر کیا کروں گا میں؟ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا بھائی جو بھی اونٹ دیں گے وہ اونٹ کا بچہ ہی ہوگا نا، اپنی ماں کا تو بچہ ہی ہوگا نا، چاہے بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے، ماں کا تو بچہ ہے نا، ماں باپ کا تو بچہ ہی بچہ ہے۔ یہ مذاق دیکھو، ایک بڑی عورت آ گئی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اللہ کے رسول سے کہو کہ میرے لیے دعا کر دے۔ دعا؟ بھائی کائے کی دعا؟ میں جنت میں چلی جاؤں، دیکھو یہ دعا یا بات سمجھنے کی ہے۔ حدیث کے اندر ہم ایک دوسرے سے دعا کرواتے ہیں، میں سب دعا کر نوکری لگ جاوے، جاب بڑی زوردار جاب لگ جاوے، مکان میرا پورا ہو جانا چاہیے، یار دعا کرو مولوی صاحب میرا بزنس کھل جائے۔ ہمارا تو ادھر دیا نہیں ہے، اوپر تو جہاں ہمیں جانا ہے ہمیشہ کے لیے وہاں کی تو فکر ہی نہیں ہے کہ مجھ سے دعا کر اللہ مغفرت کر دے، اللہ جنت الفردوس دے دے، اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخلہ نصیب کر دے۔ یہ تو کوئی دعا کرنے کے لیے کہتا ہی نہیں ہے، نہ میں کہتا ہوں نہ آپ کہتے، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوں گے اللہ کے ولی، ورنہ ایک دوسرے سے بس یہ دنیا کی دعائیں ہم کرواتے۔ بری عورت نے کیا دعا کروائی؟ امی عائشہ سے فرمایا اللہ کے رسول سے کہو دعا کرے میرے لیے۔ بھائی کائے کی دعا؟ جنت الفردوس، جنت میں جگہ مل جائے۔ ہمارے نبی نے کہا بوڑھے لوگ جنت میں لے جائیں گے بھائی، اللہ وہ رونے لگ گئی۔ جب آواز آئی تو اللہ کے رسول امی عائشہ سے پوچھا کیا ہوا؟ امی عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ نے کہا بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، فرمایا ان سے کہو کہ بوڑھے لوگوں کو اللہ جوان بنا کر جنت میں ڈالے گا۔ اب بوڑھے لوگ جنت میں جا کے کیا کریں گے بابا؟ نہ ان کے ہاتھ پیر کام کر سکتے ہیں، نہ منہ کام کر سکتا ہے، نہ دانت ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ ہر ایک جنتی کو 33 سال کی عمر بنا کر انشاءاللہ ہم سب کو انشاءاللہ 33 سال کا جوان بنا کر جنت میں ڈالے گا۔ لاکھوں کروڑوں سال گزر جائیں گے نا پھر بھی 33 سال کا رہے گا وہ۔ ہاں تو یہ مذاق۔ ایک دوسری بات یاد آئی، ہمارے نبی ہجرت فرما رہے تھے نا، چھپ چھپ کر ہجرت کی دشمنوں سے، چاروں طرف دشمنوں نے گھیرا ڈال دیا تھا، پکڑنے کے لیے تلاش کرنے کے لیے لوگ پھر رہے تھے۔ ایک دشمن پہنچ گیا، اللہ کے رسول کو پہچانتا نہیں تھا، 100 اونٹ کی لالچ تھی، ایک پہنچ گیا،
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پہچانتا تھا کہ ابو بکر ہے, اللہ کے رسول کو نہیں پہچانتا تھا. تو اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا یہ آدمی کون ہے؟ بڑا سخت امتحان آ گیا. اگر کہہ دے کہ اللہ کے رسول ہے تو گئے, خلاص پکڑ جائیں گے, اور اگر کہے کہ اللہ کے رسول نہیں ہے, یہ تو صدیق ہے, سچے آدمی ہے, جھوٹ کیسے بولیں گے؟ اللہ اکبر, قربان جائے ہماری جانیں ان کے اوپر. ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا رجل یہدینی الی سواء السبیل, یہ وہ آدمی ہے جو سیدھا راستہ بتاتا ہے. وہ کیا سمجھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ کو راستہ بتاتا ہوگا. مراد کیا لیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ بھائی یہی وہ آدمی ہے جو ہمیں راہ راست ہدایت کا راستہ ہمیں بتا رہا ہے. دیکھو کیسی بات ہے, جب انگریز کا زمانہ تھا اور سب علماء زیادہ لڑ رہے تھے, تو وارنٹ جاری کیا انگریز نے کہ فلاں 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 بڑے بڑے عالم کو پکڑ لو. اس میں ایک نام تھا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا, کہ ان کو بھی پکڑو. اب تو بوگس تو ہر جگہ ہوتے ہیں, کسی نے پوری بوگس گیری کر دی کہ فلاں مسجد میں ہوں گے وہ, تو مسجد میں سیدھی سی آئیڈیا آ گئی. اب وہ تو ان کے ذہن میں تو ایسا ہوگا کہ انگریز کا جو مقابلہ کرتا ہو تو بڑے ڈیل ڈول والا آدمی ہوگا, بڑا زبردست آدمی ہوگا. وہ تو ان کے دماغ میں یہ تھا, پولیس کے دماغ میں. جب وہ مسجد میں داخل ہوئے تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ گنجی پہنی ہوئی تھی, لنگی پہنی ہوئی تھی, اور مسجد کی صفائی کر رہے تھے. مسجد کی صفائی دیکھا, فوراً سمجھ گئے ہو نہ ہو یہ سی آئی ڈی ہے. اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے, یوں ہٹ گئے, وہاں تک پولیس آ گئی. اب مولوی قاسم کو دیکھا ہے, ہاں ابھی تو یہی تھے, ابھی تو یہی تھے, بس اتنا کہہ دیا. وہ کیا سمجھے ابھی یہاں ہوں گے, ابھی چلے گئے ہوں گے ہماری خبر سن کر. دیکھو ایسے وقت میں بھی یہ لوگ سچ کا دامن نہیں جانے دیتے میرے بھائیوں, اور ہم چند کھوٹے سکوں کے خاطر جھوٹ بولے, کتنی بری بات ہے. کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اپنے آپ کو جھوٹ سے بچانے کی پوری کوشش کریں, سچ بولے, ہمیشہ سچ بولے. یہ سیریل ہے, یہ کامیڈی ہے, یہ سب کیا ہے؟ ہمیں کبھی دماغ میں آتا ہے پوری سیریلیں دیکھ ڈالتے, پوری کامیڈی دیکھ ڈالتے, یہ سارا جھوٹ ہے, جھوٹ ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں کو ہنسانے کے لیے جو انسان جھوٹ بولے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اللہ میری بھی حفاظت فرماوے, آپ کی بھی حفاظت فرماوے, اور سارے مسلمانوں کی حفاظت فرماوے.